کو کسی نہ کسی بہانے اس کو نشانہ بنایا، کہیں کہا کہ القاعدہ ہے، کہیں کہا کہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشن ہے. تو اس طرح یہ ایک ایک کو کر کے اس کا شیرازہ بکھیر دیا انہوں نے. اور اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل سر فہرست ہے. اور پاکستان کا جو ان کا جو پلانس ہیں وہ آپ گلوبل ٹرینڈز 2015 میں پڑھیں، جس میں پاکستان کو بالکل ایک پسماندہ اور ٹرنکیٹڈ اور بالکل جس کا شیرازہ بکھرا ہوا ایک ایسا ملک. اور آپ دیکھیے کہ 90 کی دہائی سے جب سے ہم نے IMF کے پروگرامز میں ہم گئے ہیں تو ہم نے تعلیم پہ اور صحت پہ بالکل خرچے نہیں کیے. اس کی وجہ سے 90 کی دہائی سے آج تک ایک بہت بڑا بلج ہے پاپولیشن کا، ینگ لوگوں کا، جو ہم نے جاہل تیار کیا ہے. کیونکہ IMF کا سارے ٹائم زور تھا کہ ہمارے جو خرچے کم کیے جائیں، تو اس میں سب سے آسان خرچے گورنمنٹس کو یہ لگے کہ تعلیم اور صحت پہ خرچے کاٹے جائیں، اور پاور پہ اور واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ اور پاور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ خرچہ نہ ہو. تو اس لیے آج یہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس نہ پاور ہے نہ پانی ہے، اور ہماری جو تعلیم وہ ہے لوگ ہیں، ینگ لوگ ملک کے، وہ بالکل جاہل ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندوستان کو دیکھیے تو ہندوستان کو مسلسل مضبوط بنایا جا رہا ہے. وہ خود بھی ان کی حکومتیں آزاد اور خود مختار ہیں، تو وہ ایسے کام بھی کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو سستا تیل لے لیتی ہیں لوکل کرنسی میں. جو بات میں 20 سال سے کہہ رہی ہوں پاکستان سے کہ وہ لوکل کرنسی میں کریں یا وہ کریں، مطلب بارٹر ٹریڈ کریں، مگر پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان تو اپنے مفادات کے لیے کچھ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ یہاں ایسی حکومتیں بٹھا دی جاتی ہیں جو وہ بڑی طاقتوں کے اور سامراج کے وہ کرتی ہیں، ان کے مفادات کو لے کے چلتی ہیں. مگر ہندوستان کو ایک بہت طاقتور اور دنیا کا اگلی سپر پاور بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے شہری جو ہیں وہ سارے IT میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک کی جو وہ ہیں جو ہیڈ بنے وہ ہندوستانی اوریجن کے ہیں، اور IMF کی جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ انڈین اوریجن کی ہیں، گیتا گوپی ناتھ. اور جب یہ ریٹائر ہو جائیں گی تو مجھے قوی امید ہے، مجھے ڈر ہے کہ گیتا گوپی ناتھ کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ برٹش جو پرائم منسٹر ہے وہ انڈین اوریجن کا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے وہ انڈین اوریجن کی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جیسے ہی وہ ریٹائر ہوں گے صدر بائیڈن، تو جو بھی آئے گا یا تو یہی والی جو موجودہ ہیں وائس پریزیڈنٹ، مگر اس کے علاوہ بھی جو نام آ رہے ہیں وہ بھی انڈین اوریجن کے لوگوں کے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل دنیا کو ہندوستان خدا نخواستہ حکمرانی کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، سنگاپور ہیں، ان کے دیکھیے کہ حالات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بڑی طاقت بنایا جا رہا ہے. اگلے ورلڈ آرڈر میں یہ بڑی طاقتیں ہوں گی. اور پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والے جو ہمارے حکمران ہیں، یہ اور ان کی آل اولاد جو ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے عیش و عشرت کی زندگیاں گزاریں گے مغربی ملکوں میں، وہاں کے فارمز پہ اور وہاں کے فلیٹس میں، اور وہاں کے وہ جو وہ ہیں ان کے جو وہ ہیں وہاں کا جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کے ساتھ ربنگ their shoulders with them. مگر پاکستان کو یہ اس حال تک پہنچا کے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو کمفرٹیبل بنا کے یہاں سے جا چکے ہوں گے. مگر ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ جنہوں نے اپنے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اور وہ نہیں رکھا آلٹرنیٹو، ہم لوگوں کو بالکل لگتا ہے کہ خدا نخواستہ پس جائیں گے جو لوگ محب وطن پاکستانی ہیں اور جو جنہوں نے پاکستان کے علاوہ کوئی اپنے آلٹرنیٹیوز نہیں رکھے. ان کے لیے مجھے بہت فکر ہے کہ ہم لوگوں کا کیا بنے گا اگر خدا نخواستہ ہم لوگ پاکستان کے حالات نہ سنبھال پائے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں
اور میں نے پہلے بھی اپنے اس میں کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ دے شوڈ کم ٹوگیدر اور ہم لوگ کوشش کریں کہ یہی وقت ہے اس ملک کو بچانے کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.